دیکھ رہی ہیں یہ میرے ہاتھ چل رہے ہیں بیکاز آف دیز الیکٹرولائٹس. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے وزن کم کرنا ہے, اب میں آپ کو بتاؤں کرائم کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ 15 kg لوگوں کا میں نے یا 20 kg ایک مہینے میں کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے پتا ہے کیسے کم کرتے ہیں؟ ایک گولی آتی ہے, ایک دوا آتی ہے جس سے آپ کے باڈی کا یورین زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جسم میں 70% پانی ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا, اس گولی کو, ایک دوا آتی جس سے ڈائریا ہو جاتا ہے, جن کو قبض رہتا ہے, ان تمام گولیوں کا مکسچر بنا کے آپ نے اس آدمی کو پلانا شروع کر دیا, اس انسان کو پلانا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا, اس کے جسم کا جو 70% پانی تھا 40% آپ کا یورین یا ڈائریا کی وجہ سے نکل گیا. اور آپ نے گارنٹی دے دی, دیکھا ہم نے جی آپ کا ایک مہینے میں 20 kg کم کر دیا. آپ نے 20 kg کم نہیں کیا, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا, پھر کچھ ایسے انجیکشنز آ گئے, ہارمون کے انجیکشنز. ٹھیک ہے نا. وہ لگا کے کھلے عام, پتہ نہیں پاکستان کی ہیلتھ منسٹری کیوں نہیں ایکشن لے رہی ہے. بیٹا ایس سی جی کے انجیکشن دبا دب ٹھوکے جا رہے ہیں. بیٹا ایس سی جی وہ ہارمون ہے جو کہ پریگنینسی میں خواتین میں بڑھ جاتا ہے. اس کے انجیکشن مردوں کو بھی لگ رہے ہیں. اب وہ کیا ہو رہا ہے, وہ دبا, ارے لوگ خود لگا لیتے ہیں یہاں پہ. مجھے کل خاتون میری کلینک پہ آئی, ڈاکٹر صاحب میں تو 15 دن سے بیٹا ایس سی کی انجیکشن خود لگا رہا ہوں. تو بنا پوچھے. ارے بھائی آپ یہ تو سوچو, اور جو لگا رہے ہیں بہت سے لوگ. یہ بڑی کوئی شاکنگ بات آپ نے مجھے بتا دی, اور اسی بات پہ میرے بریک پہ ہمیں جانا ہے. ایک چھوٹا سا ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور دیکھیں گے شیف صاحب کی پلاؤ ریڈی ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور آپ کو ریسیپی بھی دکھائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان. خیر پاکستان, ویلکم بیک ونس اگین. ایک کام کرتے ہیں, اس کو گارڈن بنا لیتے ہیں. سب آئیں, بھاگیں, آتے جائیں. ہم گارڈن میں گھوم رہے ہیں. کیمرے مین ایسے ڈر کے آ رہے ہوتے ایک دم سے, اور ایسے ڈر کے آ رہے ہوتے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی آ جائیں سامنے سے, کوئی بات نہیں, لائیو شو ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں, اور اندر سے جو ہے سب شروع ہو گئے کہ نہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ گارڈن ہے. ہماری بڑا عجیب سا مسئلہ ہے, جب تک شو میں انیوژل باتیں نہ ہو نا, شو بھی ہٹ نہیں ہوتا, مزہ نہیں آتا. اور میرا تو ویسے ہی ہٹ نہیں ہو رہا. نہ شادیاں ہو رہی ہیں, آپ ایک کام کریں, آج ہم یہ کپ لے کے اپنے سر میں مار لیتے ہیں, یقین کریں اس کی کلپ لگا دیجیے گا, شو ہٹ ہو گیا. کچھ نہ کچھ ہو جائے. نہیں, یہ کیا شو ہوا. میں کوئی ڈرامہ کروں تو آپ کو پتہ نہیں آج میں نے صبح کیا دیکھا ہے. بتائیے. میں ایک ہماری بڑی زبردست ہوسٹ ہے, ان کے پہلے بھی بارے میں کافی ہوا, وائرل ہوا تھا ان کا ایک کلپ جو وہ ڈانٹ رہی تھی سب کو. ہاں میں نے دیکھا. اب تو وہ کسی کو ایسا لندن کے شو میں ڈانٹ رہی تھی. بیچاری میک اپ والی آرٹسٹ کو سلام ہے. میں کہتی ہوں اگر میں وہ میک اپ آرٹسٹ ہوتی, میں تے لانی سی جوتی, میں نے کہتا تھا چلے جوتی. اچھا آپ تو جوتی, میں تو کٹاکٹ بنا دیتا ہوں. خدا کی جو کلر سے وہ کرل کر رہی تھی میں وہی لگا دی. میں لیٹ ہو گئی, انہوں نے دیکھ لیا ہے, میں لیٹ ہو گئی. اچھا جی شیف صاحب کھڑے. ایک چیز بتا دوں جی, ایک چیز یہ کہ جتنی وہ جو کلپ آپ نے دیکھا ہے, مجھے ان خاتون سے ہمدردی جو بول رہی تھی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. یا آپ تو ہم نے ساری بات میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن ان کو کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے اور ان کو پرسنالٹی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, تھوڑے جب انسان جوانی سے باہر آ رہا ہوتا ہے نا, تو بھی پرابلم آنے لگ جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم شو میں نا ایک چیز تم میں خراب ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ایسے بہت کرتی ہے. تو میں نے کہا اب یہاں تو نہیں لٹکا کے بیٹھ سکتی, لے کے تو. اس کا مطلب کیا تھا, ایک چیز بہت خراب ہے, تم شو کیوں کرتی ہو؟ سوالو کیوں کرتی ہو بار بار. خیر نہیں, ویسے ہمارے شیف صاحب جو ہیں وہ کیا بنائے, یخنی پلاؤ. بالکل دنیا کا بیسٹ پلاؤ. بالکل کیوں کہتے ہیں ہر بات میں, تاکہ آپ کو موقع ملے کچھ. ایبسولوٹلی کہا کریں, ایبسولوٹلی. اپنا چکن یخنی پلاؤ ہو چکا ہے تیار, خوشبو بہت مزے کی, ٹیمپٹنگ, اور بغیر مزے کا کہہ دیا آپ نے. بہت مزے کا لگ رہا ہے. میری تو بھوک سے ویسے ہی. اور ساتھ ہی میں دیکھا جہاں ڈاکٹر صاحب جو خود ہینڈسم لگ رہے ہیں, ساتھ اتنے پیارے خوبصورت مہمانوں نے کہا یہ سیلڈ کا, تو ہم نے سیلڈ بنایا ہم نا ویجیٹیبل سیلڈ بہت ہی مزے کا, جس میں کیبج ہے, اس کے علاوہ سلاد پتا, ٹماٹر, کافی مزے کا. تو ہم ریسیپی کارڈ دیکھیں. بالکل ضرور دیکھیے ریسیپی کارڈ. جی ہم ریسیپی کارڈ دیکھتے ہیں.
चिकन यखनी पुलाव, चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, कुकिंग ऑयल 1 कप, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, नमक हिस्बे जायका, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 टेबल स्पून। सैलेड के लिए बंद गोभी 2 कप, टमाटर 1 अदद, दही 1 कप, नमक हिस्बे जायका, काली मिर्च हिस्बे जायका। जी आपने रेसिपी कार्ड देख लिया और मैं चख के दिखा रही हूँ। हमें क्या पता। हाँ। बहुत गरम है, ये तो पता है हमें। बहुत ही मजे का बना है और कुछ बोटियां भी नजर आ रही हैं। शुक्र है जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपका शुक्रिया शेफ। आप थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजे किए। लास्ट में वही जो हमेशा रेडियो शो में भी कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि जनाब के रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थैंक यू सो मच। आपने ओवर टू यू। सॉरी जी, शायद कैपिटल वाले चाहते हैं कि मेरा पेट भर जाए। हमें यहाँ पे फौरी तौर पे ब्रेकिंग न्यूज पे जाना है। छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। सुबह बखैर पाकिस्तान। कोका-कोला, खाना और हम रोजाना। तो आपके कितने ख्वाब भी था, ठीक है। और वो रात को लेकिन खाना हुआ 2 बजे, इत्तेफाक से आप भी उस शादी में मैं भी आतिफ असलम साहब खाना 2 बजे रात को जब खाना खुला है तो लोगों ने आतिफ असलम साहब को छोड़ दिया और सब छोड़ दिया, भाग गए मतलब खाने की तरफ। तो खाना चीज भी ऐसी, लेकिन पहली बात ये कि आप याद रखिएगा, खाने पे अगर आप चावल ज्यादा खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, आप चावल खाती रहिए, आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं होता, पता नहीं क्या खाती हैं, ठीक है ना। आप तो चावल की बोरी भी खा जाए तो आप वैसे की वैसे रहेंगी। तो पहली बात, मैं पाबंदी नहीं लगाता हूं मरीजों के, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या है उसका साइज आप कर दो, उसके अंदर बैलेंस चीजें कर दो। और अगर आपने ज्यादा डाइटिंग कर दी है तो आप एनोरेक्सिक हो जाते हैं। एक बीमारी होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जी बिल्कुल, ऐसा एनोरेक्सिक ना हो। ये अक्सर ससुराल वाले लड़की जो पतली होती है ना, उसको यही कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डाइट नॉर्मली हमारी मीडिया की बहुत से लोग कर रहे हैं कि केले वाली डाइट, सेब वाली डाइट, हाँ मतलब दिन भर केले ही खाने हैं तो दिन भर केले ही खाने और कुछ नहीं खाना, ये देखिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, आप ये बताइए जन्नत में जो आपने सुना है, जन्नत में क्या सुना है? दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दुनिया के अनवार अक़साम के फल होंगे। कभी आपने सुना है कि जन्नत में सिर्फ केले होंगे? ठीक है। बात क्या है, अल्लाह ने इस दुनिया में जो चीजें हम वैसे थे मुसलमान हम पे हलाल की हैं, उसमें सिर्फ केला नहीं बाकी तमाम चीजें भी हैं। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। अभी जो मैंने एक जुमला कहा, जिस जन्नत में हमने जाना है उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये तो आप अल्लाह को पता है, ठीक है ना। ये तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला को आपकी क्या बात अच्छी लग गई है। लेकिन चले, लेकिन आज आपको एक बात बताऊं, मैं केले पे आऊंगा, भूलूंगा नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला गफूर रहीम है और अल्लाह ताला आपके गुमान के साथ है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। बेशक बेशक। देखिए मेरी जिंदगी में, मैं डॉक्टर हूँ ना, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एंकर हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, कभी ऐसा नहीं होता। टीवी पे जो लोग नजर आते हैं ना, लोग समझते हैं कि वो बड़े कंटेंट हैं, यकीन कीजिए। लेकिन जब मुझे जिंदगी में प्रॉब्लम आई है ना, तो मैं ज्यादा मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला गुमान के साथ है। तो इस गुमान के साथ जिंदगी गुजारिए कि इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद जो हमेशा की जिंदगी, इसमें भी अच्छा होगा। बिल्कुल। केले वाले पे आ जाता हूँ। जिस तरह की डाइट आजकल मशहूर है ना, मतलब GM की डाइट और केले की डाइट और ये डाइट, खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदो, जो डाइट बता रहा है, पहले तो ये चेक करो, ज्यादातर लोग जो है उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, तो जो डाइटिंग बता रहे होते हैं, ठीक है ना। किसी ने कहीं कुछ इतना सा पढ़ लिया, नीम हकीम खतरा है जान, ठीक है ना। अगर आपको डाइट करनी है तो कोई भी अच्छा क्लिनिकल डाइटिशियन या अच्छा, और जो सबसे बड़ी डॉक्टर्स आती हैं सुबह सुबह हमारे घरों में, अल्लाह माफ करे, हमारी सफाई वालियां, हाँ बाजी ये कर ले, बाजी ये कर लो, बाजी तुसी ये खा लो, इतनी डॉक्टरें बनती हैं। देखिए ना, जब तो बात ये कि हम जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले पता है किससे पूछते हैं? अपनी मासी। और उसके बाद एक दर्जा बुलंद करके दूध वाले से पूछ लेते हैं। और अगर उससे ज्यादा ही होता है कि जब
روٹی لینے تندور پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے مار رہا ہوں کیا کر رہے ہو. اور ہائیسٹ درجہ ہے نا ہمارا ہائیسٹ وہ ہے میڈیکل اسٹور والا. ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں اندر بھی لوگوں نے میں آپ کو میرے پاس جب مریض آتا ہے تو مجھے بتاتا ہے 12 قسم کی اینٹی بایوٹکس مجھے بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی کھا چکا ہوں یہ بھی کھا چکا ہوں یہ بھی کھا چکا ہوں. اب میں یوں بیٹھا ہوتا ہوں کہ بھیا میں تمہارا کیا کروں گا. مطلب تم دنیا کے سارے اس کے ٹوٹکے آزما کے آئے ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی صحت کا مسئلہ ہے, اب مجھے بتاؤ آپ کو کپڑے لینے جانا ہوتا ہے تو آپ کیا سبزی مارکیٹ جاتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ کیا کہ جوتے کی دکان میں جاتے ہیں, کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں نا. تو یار آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کے واسطے کسی ڈھنگ کے آدمی کے پاس جاؤ. اور دوسری بات لائک یہ کہ ویٹ لاس جو ہے نا وہ یہ مت رکھیں کہ ریئلسٹک اپروچ رکھیں کہ ایک مہینے میں آپ بالکل صحیح ہے. اچھا پتہ ہے کیا لوگوں کو لگے گا میں ایسی بات کری ہوں, میں تو خود اتنی پتلی ہوں. یقین جانے میں نے کبھی بھی کوئی کوشش نہیں کی پتلے ہونے کی. اللہ کا بہت شکر بھی ہے, اللہ کا کرم ہے, لیکن یقین کریں کہ کوئی ڈھانچہ بننے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی. ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے 2 پلیٹیں اور کھا سکتی ہوں. راجا کو ہوتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز بتاتا ہوں ان کے کولیسٹرول لیولز ٹھیک ہے نا, ان کو آپ نے سنا ہوگا دبلا پتلا آدمی تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں وہ تو دبلا پتلا تھا. دیکھیں بہت سے آپ کے جینیٹیکلی فیملی میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ویٹ گین نہیں ہو پاتا, ٹھیک ہے نا. کچھ میٹابولزم جو ہوتا ہے ایک عام آدمی کے معاملے میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ان کے کولیسٹرول لیولز, ان کے LDL لپڈ پروفائل کراؤ تو چربیاں وڑبیاں ساری بڑی بھی ہوتی ہیں. ان کو دیکھیں نا تھائرائیڈ آپ کو نہیں پتا تھا, بڑھ رہا تھا. اب مجھے اس دن کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تھائرائیڈ کرانا ضروری ہے. کرا لیں, یہ بیسٹ ہے, کراؤں گی. یہ کہ آپ کو زیادہ گرمی تو نہیں لگتی ہے؟ مجھے سردی بہت لگتی ہے. تو اگر ہائپر تھائرائیڈ ہوتا نا جس میں وزن, دماغ میں میرے بہت گرمی ہے, دماغ میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ, اور آج کل تو مجھے پتہ نہیں بلا وجہ غصہ آ رہا ہے, بلا وجہ. یعنی آپ کا ویڈیو لنک بھی آنے والا ہے مارکیٹ میں, میرا ویڈیو کلپ بھی آنے والا ہے بہت جلدی, لیکن اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں کسی کو اتنا ہیوملیٹ کروں, اللہ نہ کرے. نہ مجھے اللہ مجھے ایسی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرائے. تو بس دفعہ میرا غصہ کچھ عجیب ہی, لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ غصے میں کیا کرتی ہیں یہ بتا دیجیے. آج کل مجھے نا ہر بندے کی بات جو ہے نا وہ ایسے جا کے بری لگتی ہے, اور میں بس اتنی زیادہ کٹ تھروٹ ہو جاتی ہوں. میری کوئی بات تو بری نہیں لگی مجھے, بدل جائے ہیلے پکڑ لیا آپ نے. نہیں مطلب عجیب ہر چیز میں غصہ لگتا ہے مجھے. اچھا میں نے ابھی تک آپ کے ٹی وی چینل میں لوگوں کو پٹیاں باندھے بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ مطلب وہ کہہ رہی ہیں ہر بات بری لگ رہی ہے, وہ لگنا تھا. ان کی باتیں لگتی بھی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ 2-3 دن کی بات ہے. تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں مطلب کہاں گھر پہ ہیں ہاسپٹل میں ہیں؟ مسئلہ یہ کہ وہ اتنی امپورٹینس ہی نہیں دیتے ہیں. یہ ساری مشکل اتنی بڑی کہ آسان ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنے تک ہی رکھو زیادہ بہتر ہے. اینی ویز آج کا شو ہمارا ویٹ لاس میں تھا, لیکن ہم نے اتنی مزے کی گفتگو کی کیونکہ جہاں پہ ایسے ڈاکٹر آ جائیں گے مزے کی بات ہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا چشمے والے سڑیل سے ہوتے ہیں, ہاں کہتے ہیں ڈاکٹر, زیادہ تر لوگوں کو یہی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ڈاکٹر شہزاد جب شو پہ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں ڈاکٹر آئے ہوئے. اسی طرح ڈاکٹر ناجیہ ہیں جب وہ شو پہ آتی ہیں لگتا ہی نہیں ڈاکٹر آئی ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں یہ ہنسی مذاق ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا اور باتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. اینڈ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اوور آل کے ہیلدی ویٹ لاس, اور یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے پاس جو عورتیں بھاگتی ہیں اور پھر اپنا سارا کچھ سسٹم خراب کرتی ہیں. اچھا پریگنینسی میں بھی لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں. دیکھیں پریگنینسی میں پہلی بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بھر کے, اب ہمارے یہاں مس نمبر یہ ہے کہ خواتین کو دودھ کے جگ پلا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ گورا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, ارے دودھ پینے سے اگر بچہ گورا پیدا ہوتا ہے یا کھوپرے, شاید میں نے الٹا بول دیا, اس میں پریگنینسی میں لوگ گھی پراٹھے, تو پھر جتنی افریقنز ہیں ان کو آپ کتنا بھی دودھ پلا دو ان کے بچے تو پھر سارے کے سارے گورے پیدا ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. پھر پریگنینسی کے بعد جو ہماری پنجیریاں کھلائی جاتی ہیں فیٹنگ ہوتی ہیں, تو میں یہ کہوں گا کھانے پینے پہ پابندی نہ کرو, لیکن ایسا مت کرو, بیلنس رکھو جتنا بیلنس, ٹھیک ہے نا, توازن جو کہتے ہیں نا ہر چیز میں میانہ روی. پھر مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں تو کھلاتے رہتے ہیں کہ نہیں پراٹھے کھاؤ تو یہ کھاؤ, بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہ تم یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو, تو وہ بھی ایکسٹرا ہو جاتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی جو دبلی پتلی آتی ہے جس کی کمر ہو جاتی ہے بہت پتلی سی, اور شادی کے بعد تو پورا ٹرینگو بنا دیا جاتا ہے, اس کو اتنا کھلاتے ہیں دعوتوں کے بعد. ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ لوگ شو پہ اور ہم نے اتنی مزے کی بات کی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے صبح بخیر پاکستان کے پیج پہ, اور ہم کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. اور اسی طرح ہنسی مذاق رہے گا اگر ہم سب کی زندگیاں رہیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. कोका कोला खाना और हम रोजाना.